آج 20, 21, 22 شعبان بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو پڑھتا ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ماہ شعبان کی 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، ماہ شعبان قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ شعبان کی 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ شعبان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، ماہ شعبان میں اپنی حاجات کو کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے مانگے تو اللہ فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کر لے، جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر رب کریم آپ کی نسلوں کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ناظرین، 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ جو 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہو، لوگوں کے تانے سنتے رہے ہو، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہو، آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو ناظرین آج 20, 21, 22 شعبان بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا کروڑوں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، آج وقت ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ شعبان کی 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج کوئی بے صبرا ہے، میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس مہینے میں رب کریم کے سامنے بیٹھ کر 70 بار اس وظیفے کو پڑھ
پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 20، 21، 22 تاریخ بدھ جمعہ رات جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 20، 21، 22 تاریخ بدھ جمعہ رات جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے ارادوں میں اپنے ارادے کو شامل فرما لے، ہماری دعاؤں میں اپنے امر کو شامل فرما لے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو پڑھیں، آپ سب یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، ستھرا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے زوہا WF چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسان
آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے سال 2024 کے تمام خوابوں کو پورا کرانے کا۔ ناظرین اگر آج آپ نے نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے خزانے بھر دے گا۔ ناظرین اب عمل کیا ہے؟ شعبان کی 20، 21، 22 تاریخ بدھ جمعرات جمعے کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اب ناظرین آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، الگ الگ مقصد ہے۔ جس کو جو چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان شعبان کی 20، 21، 22 تاریخ بدھ جمعرات جمعے کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو پا لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ ناظرین اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھ کر جب آپ رب کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے 20، 21، 22 شعبان بدھ جمعرات جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گی، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والوں یہ قرآن مجید کے بے حد طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورتیں ہیں۔
آج آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنا مسئلہ الگ الگ بیان کیا، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان چھڑا نہیں لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، اس لیے آج ماہ شعبان کی 20، 21، 22 تاریخ بدھ جمعے رات جمعے کے دن 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو ناظرین میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 70 بار ندامت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے گا، ماہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت سے، رزق سے، خزانوں سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا بھی رہے گا، تو پھر بھی اس کے پیسے میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 70 بار پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ اللہ کو منا لیں گے، آپ رب کریم سے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تانا دیتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے تھے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، بھکاری بن کر مانگتا ہے، فقیر بن کر مانگتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون ہے جو رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار رہا ہے، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے
کرتے ہیں, جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے, جس گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی وہاں سکون, برکت, راحت, اطمینان ہو جاتا ہے, جس کی اولاد نافرمان ہے وہ تیر کی طرح سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے. آج تک جس حاجت کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں, دن رات محنت کرنے کے باوجود پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہوئی, تو ناظرین آج 20, 21, 22 شعبان بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے, ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. اپنی من مانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے, 41 ٹائمز پڑھنا ہے. انشاءاللہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے آپ جتنی حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا. آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا. عمل مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جائیں, اپنی دعاؤں کو لمبا کریں, رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگو, وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے. آج ماہ شعبان کی 20, 21, 22 تاریخ بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا. جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق, دولت اور شہرت لکھ دیا جاتا ہے. سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ وہ مل جائے گا. آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں, رب کی عظمت, رب کی شان کے مطابق مانگیے گا. وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جس طرح اپنی ماؤں سے ضد کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتے ہیں, آج اپنے رب سے بھی ویسے ہی مانگیے گا. اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے. صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے, ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے. اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ, یہ ویڈیو کسی ضرورت مند, کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے. اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.